إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال جل شانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعن عامر بن واصلة رضي الله عنه قال لقي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي من استخلفت على أهل الوادي قال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا قال استخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، عبادت و بندگی، پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ایسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جس کے اوپر انسان عمل کر کے دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ جو کتاب عزت والی کتاب ہے، جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے گا، رب العالمین اس کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزت کی کتاب عزت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہم اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی راوی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات کے اندر تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان، سب سے بیسٹ انسان قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو خوبصورت ہے، جو مالدار ہے، جو طاقتور ہے، جس کے پاس پاور ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، دنیاوی کوئی طاقت ہے، وہ سب سے بہتر ہے، نہیں، بلکہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل انسان اس کائنات کے اندر، سب سے بیسٹ انسان، یعنی اس شخص سے بہتر اور افضل اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور جیسا کہ ہم اور آپ نے سنا پچھلے خطبہ کے اندر کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین عزت بھی عطا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور ہم مختصر وقت کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ ملینوں نیکیاں تھوڑے سے وقت کے اندر کما سکتے ہیں۔ قرآن ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر ہم ملینوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور آخرت کے اندر عزت، پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا۔ قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے الہ العالمین اس کو عزت عطا فرما، اس کو گفٹ اور پرائز عطا فرما، اس کو انعام عطا فرما، میرے بارے میں اس کی سفارش قبول فرما۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے خود قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، اس کا سفارشی بن کر کے آئے گا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، ان کا وکیل بن کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا کلام کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی انسان کی سفارش کے اندر، حتیٰ کہ کسی فرشتے کی سفارش کے اندر، کسی نبی کی سفارش کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے جتنی اللہ رب العالمین کے کلام کی سفارش کے اندر طاقت ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا وکیل اللہ رب العالمین کا کلام قرآن بن جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ جو قرآن پڑھنے والے شخص کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ بلکہ دنیا کے اندر ہم نے سنا کہ عزت ملتی ہے سب سے بہتر انسان، اور آخرت تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو انسان قبر میں جاتا ہے مرنے کے بعد۔ یہ قرآن انسان کو قبر کے اندر بھی کام آئے گا، یہ قرآن انسان کو قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، مشہور بات ہے کہ قبر کے اندر جب مردے کو دفنایا جاتا ہے، جب انسان دفنا کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ جب وہ شخص مومن رہتا ہے، ایماندار انسان رہتا ہے، نیک انسان رہتا ہے، تو سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 3 سوال کرتے ہیں فرشتے، وہ تو بیسک 3 سوال ہیں۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں، فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد کے اندر کتاب السنہ کے اندر باب فی مسئلۃ فی القبر کہ قبر کے اندر سوال کیے جانے کا بیان، اس کے تحت حدیث نمبر 4753 کے تحت نقل کیا ہے، 4753 کے تحت فیقولان وما یدریک، وہ فرشتے اس سے دوبارہ سوال کرتے ہیں تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیا معلوم ہوا اور تم نے یہ سوالوں کے جوابات کیسے دے دیے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھا۔ 4تھا سوال کریں گے کس سے؟ مومن سے، اس شخص سے جو سوالوں کے جوابات میں کامیاب ہو جائے گا، اس شخص سے سوال کریں گے فرشتے 4تھا
تو وہ جواب دے گا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے آیا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے سے مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ثابت قدمی سے مراد مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اس سے گویا کہ عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے اور قبر کی نعمتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ انسان جو ثابت قدم رہے گا دنیا کے اندر آخرت کے اندر، تو قول ثابت کے ذریعے سے، بہترین قول کے ذریعے سے، پاکیزہ کلام کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین کے کلام سے پاکیزہ کلام اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین سے بہتر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھا، گویا کہ قرآن انسان کو قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب کرانے کی رہنمائی کرے گا، اور اس کے لیے وہ ضمانت اور گارنٹی عطا کرے گا کہ انسان قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب منافق سے سوال پوچھا جائے گا، اور یہ روایت تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مشرک اور منافق یا کافر شخص جب سوال کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاؤ ہاؤ لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہاؤ ہاؤ لا ادری، تینوں سوالوں کے جواب میں یہی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ حالانکہ سوالات تو بہت آسان ہیں، لیکن وہاں انسان کی زبان نہیں بلکہ انسان کے اعمال جواب دیں گے۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے تلاوت کی نہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا، جس کی وجہ سے سوالات کے جواب میں ناکام ہو گیا۔ گویا کہ جو کامیاب ہوگا وہ اپنی کامیابی کی ذمہ داری قرآن کے مطابق ادا کرے گا کہ قرآن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگا قبر کے سوالوں میں، اور جو شخص ناکام ہوگا فرشتے اس کو کہیں گے لا تلیت ولا دریت، اس سے چوتھا سوال نہیں کریں گے بلکہ اس کو خود جواب دے دیں گے لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے تلاوت کی نہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھ کر کے تلاوت نہیں کرتا ہے، وہ شخص قبر کے سوالات کے جواب میں فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان قبر کے اندر ہی ناکام ہو گیا تو قبر کے اندر ہی انسان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ پھر فرشتے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں قبر کے اندر ہی، کہ تو مومن رہتا ہے تو اس کو ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ اگر تو سوالوں کے جواب میں ناکام ہو گیا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے تیرا یہ جہنم کے اندر ٹھکانہ تیار کیا تھا، لیکن تو کامیاب ہو گیا ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تیرا یہ مقام اور مرتبہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافق سے کہتے ہیں کہ تو اگر کامیاب ہو گیا ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا جنت میں، لیکن اب تو سوالوں کے جواب میں ناکام ہو گیا ہے تو جہنم کے اندر تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس کو ٹھکانہ وہیں بتا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو سین بتا دیا جاتا ہے پوری۔ آج ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے بخوبی واضح کر دی ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی سین کو کیمرے کے اندر کیپچر کر لیتے ہیں، اور جب بھی دیکھنا رہے ویڈیو کی شکل میں اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس میموری کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی میموری سے زیادہ کس کی اور میموری ہوگی؟ یہ انسان کو اللہ نے دماغ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی میموری کس قدر اہم ہوگی اور کس قدر بہترین ہوگی، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کئی متواتر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال انسان اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہوگا تو قرآن کی وجہ سے، اور اگر ناکام ہوگا تو قرآن کی وجہ سے۔ بلکہ دنیا کے اندر جیسا کہ میں نے بتلایا کہ انسان کو عزت ملتی ہے، سب سے بہترین انسان پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو اپنانے کی وجہ سے، صرف تلاوت مراد نہیں ہے قرآن کے، تلاوت پر اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، لیکن قرآن کا اس تلاوت کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے اہم حق لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے ہدایت کے لیے۔ تو جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھ کر کے پڑھتا ہے اس کو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کر لینے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر عزت نہیں عطا کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن،
جو تم میں سے قرآن کو سیکھے اور سیکھنا وعلم اور سکھائے گا کب انسان؟ جب انسان خود اس کے بارے میں جانکار ہوگا اور اس کو اس کے مفاہیم اور معانی کا مطلب ہوگا۔ صرف تلاوت مراد نہیں ہے وہاں پر، بلکہ سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ایک مثال اور ایک واقعہ بتلایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے، حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، لیکن ان کے اسلام سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ اور قوت اور عزت اور طاقت بخشی، اسلام سر بلند ہوا۔ وہ کس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بہن اور بہنوئی کے پاس جو ان کے گھر میں گئے تھے، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، روایت کے اعتبار سے منکر ہے، لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ رات کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر طواف، حضرت عمر وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے جب اس کلام کو سنا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت میں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم اور بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تو شاید یہ کسی جادوگر کا، کسی نجومی کا، کسی کاہن کا، کسی جوتش کا کلام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی سورہ حاقہ کی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا، کسی نجومی کا، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، تو بہت کم ایمان لاتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، جادوگر کا کلام نہیں ہے، تو کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ پوری آیتیں سورہ حاقہ کے اندر موجود ہیں، ایک سرے سے موجود ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے، اس دن سے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ اس دن سے میرے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے میرے دل کو ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ ایمان کی ہلکی سی روشنی اور ایمان کا نور میرے دل کے اندر جاگنے لگا اور پیدا ہونے لگا، اور وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی شروعات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ مسلمان جو مکہ کے اندر کمزور تھے، جو چھپ چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اب کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اللہ رب العالمین نے غلبہ تھا کہ بلکہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ اس کائنات میں، اس مکہ کی بستی میں سے دو لوگوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اس محبوب شخص کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ تیرے کو محبوب ہو۔ آپ نے کن دو لوگوں کو اختیار کیا؟ کہا ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے اے اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور طاقت عطا فرما، کیونکہ ابو جہل مکہ کا سردار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور انسان تھے، بڑے قوی انسان تھے، بڑے جری اور بہادر انسان تھے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دونوں میں سے محبوب کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا اور ان کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ عطا کیا، اور ان کے دور میں جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے جبل ابو قبیس پر۔ خود وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے، جب میرے بچپن کے اندر، جوانی کے اندر، شروع کے حالات میں مکہ کے اندر اپنے والد کے اونٹوں کو چرایا کر، ایک چرواہے تھے، جس کو ہماری زبان میں اوٹھاری کہتے۔ آج ہمارے اور آپ کے ماحول میں اور سماج میں ایک اونٹ چرانے والی کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے؟ ہم اور آپ اس کو کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیات پڑھ کر کے اور سن کر کے مسلمان ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کے اسلام کو عزت اور قوت تو عطا فرمائی ہی، مسلمانوں کو غلبہ تو عطا فرمایا ہی، بلکہ چند سالوں کے اندر جب وہ خلیفہ ہوئے تو روم اور ایران جیسی سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے قبضے اور کنٹرول میں آ گئیں۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا، وہ مکہ جو تمام بستیوں کی سردار ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ام القریٰ سے تعبیر کیا، ام القریٰ بستیوں کی ماں، یعنی بستیوں کا سردار، بستیوں کا سردار۔
تمام بستیوں سے سب سے افضل بستی، جس بستی کے اندر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ جو شخص اس بستی کے اندر داخل ہو گیا وہ مطمئن ہو گیا، وہ مامون ہو گیا، وہ بے خوف ہو گیا، اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ محفوظ ہو گئی، جس کو اللہ رب العالمین نے امن والا شہر قرار دیا ہے، جس شہر کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر قسم کھائی ہے۔ وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس شہر کو امین شہر، امانت دار شہر، امن والا شہر، پرسکون شہر قرار دیا ہے، جس شہر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے خصوصی طور سے دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو انہی الفاظ میں نقل فرمایا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ دونوں دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں الفاظ سے مروی ہیں کہ الہ العالمین اس شہر کو امن والا اور پرسکون شہر بنا دی۔ اتنا معزز شہر کہ جس شہر کے اندر جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ایک نماز کا ثواب اتنا افضل ہے کہ 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے، برابر نہیں ہے 1,00,000 نمازوں کے، بلکہ اس سے بھی بیسٹ ہے، اس سے بھی افضل ہے، سوائے مسجد نبوی کے۔ مسجد نبوی سے 100 گنا افضل ہے، لیکن عام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا افضل ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں علی صاحب افضل الصلاۃ واتم التسلیم کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو 100 گنا مسجد نبوی سے افضل ہے، باقی مسجدوں کے مقابلے میں جو ہے 1,00,000 گنا افضل ہے۔ اتنی اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، بلکہ اس شہر کی اتنی اہمیت بیان فرمائی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شہر حرام، حرمت والا شہر ہے، کہ اس کے اندر انسان کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہاں شکار انسان نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے شکار کرنا جائز ہے، لیکن وہاں خانہ کعبہ کے اندر انسان شکار نہیں کر سکتا ہے، وہاں کے پرندوں کو ڈرا اور دھمکا نہیں سکتا ہے، وہاں کے جانوروں کو، انسانوں کو دور کی بات ہے، بلکہ پرندوں کو اور جانوروں کو بھی ڈرا اور دھمکا نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ تو جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزوں کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتا ہے، نہیں کاٹ سکتا ہے، وہاں کی گھاس کو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ یہ حرمت والا شہر ہے، اس کی حرمت کو پیارے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کو حرمت والا شہر قرار دیا۔ اتنی عظمت ہے کہ اس کے درخت کو نہیں کاٹ سکتے آپ، اس کے اندر حدود حرم کے اندر آپ گھاس کو نہیں کاٹ سکتے، سوائے ایک گھاس کے، اذخر گھاس کے، جس کی اجازت خصوصی طور سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول علیہ السلام سے طلب کی کہ یہ گھاس ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس سے اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اگر یہ گھاس بھی کاٹنے کی ممانعت ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے گھروں کی چھت کیسے بنائیں گے؟ تو پہلے جو کچے گھر ہوتے تھے اس گھاس کے ذریعے سے اپنے گھروں کو تعمیر کرتے، خصوصی طور سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھاس کی اجازت طلب کی ہے، اس گھاس کے علاوہ کوئی دوسرے گھاس کو بھی نہیں کاٹ سکتے اور دوسرے درختوں کو بھی نہیں کاٹ۔ اتنا عظمت والا شہر ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں۔ اس شہر کا اگر گورنر ہو، حاکم ہو، یہ جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس تفصیل کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اگلے واقعے کو اور اس کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ اس شہر کا جو مکھیہ منتری ہوگا، جو وزیر اعلیٰ ہوگا، جو اس شہر کا گورنر ہوگا، کوئی عام انسان گورنر بن سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق جیسا جلالی انسان، روبدار انسان اور عدل و انصاف کا جو ہے یادگار مثال قائم کرنے والا انسان کیا کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو اس شہر کا حاکم بنا سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی وادی کا جو ہے عامل مقرر کیا تھا، وہاں کا گورنر جو مقرر کیا تھا نافع ابن عبد الحارث کو، چنانچہ وہ ان سے ملاقات کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے عصفان نامی جگہ پر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جب تم یہاں میرے پاس ملنے کے لیے آئے ہو تو اپنا نائب کس کو بنا کر کے آئے ہو، اپنا ڈپٹی کی ڈیوٹی کس کو دے کر کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا کو۔ نافع ابن عبد الحارث صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، کہا ابن ابزا کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ابن ابزا کون ہے؟ من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ نافع کہتے ہیں کہ مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں استخلفت علیہم مولا، مکہ جیسی عظیم اسٹیٹ کا گورنر تم نے ایک غلام کو بنا لیا۔ نافع نے کیا جواب دیا؟ جو جواب دیا اس کو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا
انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ صرف غلام نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، فرائض کا اور وراثت کے علم کا جانکار ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک لفظ کا اضافہ ہے، وقاضٍ، اور قاضی بھی ہے، مکہ کی ہائی کورٹ کا جج بھی ہے۔ اللہ اکبر! ایک غلام کو قرآن نے یہ عزت عطا کی کہ اس کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا تم نے غلام کو کیوں بنایا؟ پہلے اعتراض تھا جب جانتے نہیں تھے، لیکن جب جان گئے کہ قرآن کا قاری ہے، وراثت کے علم کا جانکار ہے اور ہائی کورٹ کا جج بھی ہے، پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پر ثابت قدم نہیں رکھا، بلکہ صرف ثابت قدم نہیں رکھا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، تمہارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ ایک غلام کو یہ عزت عطا فرمائی قرآن کی وجہ سے کہ مکہ جیسی عظیم اسٹیٹ کا گورنر اور حاکم بنا دیا، بلکہ ہائی کورٹ کا جج بھی بنا دیا۔ جج بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جب رشوتیں چلتی ہیں، جبکہ نقلی ڈگریاں چلتی ہیں، انسان کچھ دوسرے بیچ والے راستوں سے سورسز سے پاس ہو جاتا ہے اور ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے اور رشوتیں دے کر کے اس ڈگری کو حاصل کر کے اس عہدے کو بھی حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی آج کے دور میں کتنا مشکل ہے کہ کوئی شخص کسی ہائی کورٹ کا بلکہ سیشن کورٹ کا بھی جج بن جائے انسان، کتنا مشکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی تھی دنیا کے اندر، کیا ان کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ ہر کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا جو ہے ہائی کورٹ کا جج بن جائے اور مکہ کا گورنر بن جائے؟ یہ قرآن کی عظمت تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی اللہ نے ان کو عزت، معزز یعنی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی سچے مسلمان بن کر کے۔ سچا مسلمان کون ہے؟ جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ سچا مسلمان ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، صرف تلاوت کافی نہیں ہے دنیا کے اندر عزت کے لیے، بلکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سیم آیت، سیم الفاظ، صرف ایک لفظ کا فرق کیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا جعلناہ قرآنا عربیا، جعلنا اور انزلنا کا لفظ ہے، فرق ہے۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے قرآن کو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جہاں بھی قرآن کا اللہ رب العالمین نے نزول کو ذکر کیا، چاہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا چاہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے نزول کو بیان فرمائے تو وہاں پر بھی ہدایت کو ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، چاہے سورہ ابراہیم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہیں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں اور کجی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے اندر، دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے کر کے آئیں، نور کی طرف، روشنی کی طرف، حق کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف لے کر کے آئیں، لوگوں کو باطل سے، گمراہیوں سے اور دنیا کے اندھیروں سے نکال لیں۔ آپ یہ قرآن کو اس لیے نازل کیا، اور صرف یہ تلاوت سے حاصل ہوگا؟ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ صرف تلاوت سے یہ مفہوم اور یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ جو انسان سمجھے ہی نہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا، اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے آج امریکہ کے لوگ جو قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، کیا وہ صرف لفظی تلاوت کر کے مسلمان ہو رہے ہیں؟ وہ قرآن کو
ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر کے سائنسداں ریسرچ کر کے مسلمان ہو رہی ہیں۔ غیر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ غیر مسلم قرآن کو سمجھ کر کے ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہی کتاب جو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ تھا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر سب سے ذلیل اور رسوا قوم بن گئے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ نے کبھی اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر غور کرنے کی اور سوچنے کی زحمت گوارا کی؟ جبکہ صحابہ کرام اس قرآن کو پڑھ کر کے وہ غلام تھے پھر بھی حکمران تھے، وہ چرواہے تھے پھر بھی سپر پاور طاقتیں ان کے قبضے اور کنٹرول میں آ گئی۔ قرآن کی وجہ سے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے۔ صرف پڑھنے سے کام کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہوگا، تبھی تو اس کے اندر جو فرشتے سوال جواب کریں گے قبر کے میدان، قبر کے اندر، وہاں پر بھی یہ فرشتے لفظ استعمال کریں گے تلاوت کے ساتھ کہ تم نے سمجھا نہیں قرآن کو، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہدایت سمجھ کر کے ملے گی۔ لتخرج الناس، اور لوگوں کو گمراہیوں سے کب نکالیں گے، اور نکالنا بھی قرآن کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کی دعوت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو جو گمراہ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے، جو باطل راستے پر ہیں، ان کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی طرف لانا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعوت کا بھی جہاں نقطہ ملتا ہے وہیں پر سمجھ کر کے پڑھنے کا بھی ملتا ہے، کیونکہ دعوت بغیر سمجھے کیسے، جو صرف تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کی طرف سے لوگوں کو دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ تو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کے دن قرآن جب آئے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ اس کو عزت عطا فرما، اس کو سر بلندی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس کے سر پر وقار کا تاج رکھے گا، تاج پہنائے گا۔ دنیا کے بادشاہ آج جو بادشاہ بن جاتا ہے وہ تاج پہنتا ہے اور اس کو سب سے اونچا لیبل مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر کے اندر، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اگر حامل قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن اور قرآن کے عالم قرآن کی سر کے اوپر اگر وقار کا تاج رکھے گا، جس تاج کے اندر لگا ہوا ایک ہیرا، ایک موتی ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، اللہ رب العالمین سے قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ العالمین، اے رب العالمین اس کو اور اضافہ عطا فرما، اس کو اور زیادہ ترقی دے۔ اللہ رب العالمین اس کو تاج کا لباس پہنائے گا، اس کو کرامت کا جوڑا عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین، اور جس جوڑے کے اندر ریشمی لباس جو ہوگا اس کے اندر لگا ہوا ایک دھاگا ریشم کا ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس قدر اللہ رب العالمین قرآن کے پڑھنے والے کی عزت عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر عزت ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو قرآن کے قاری کے والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین بھی یہی معاملہ فرمائے گا کہ ان کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھے گا اللہ رب العالمین، اور ان کو قیمتی جوڑا پہنائے گا۔ حافظ قرآن کے بارے میں خود قرآن سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو اور مراتب کو چڑھتا جا، جہاں تک تجھے جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا تجھے جنت کے اندر مراتب اور درجات ملیں گے۔ تو یہ قرآن دنیا کے اندر عزت کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر نجات کا ذریعہ ہے، آخرت کے اندر کامیابی اور عزت کا اور سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ غور کریے کہ جس نے بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا وہ کائنات کا سردار بن گیا۔ جس نے بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا، رشتہ جوڑا، جس کا بھی کنیکشن قرآن سے جڑ گیا وہ کائنات کا سردار اور افضل بن گیا۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین آسمان و زمین کا خالق اور مالک، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار، جس نبی کے اوپر نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار، جس امت کے اوپر نازل کیا وہ امت تمام امتوں کی سردار، بلکہ امت کے جس طبقے کے اوپر نازل کیا گیا وہ طبقہ امت کے تمام طبقوں میں سب سے افضل اور بیسٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ کوئی یہ سوچ سکتا، قرآن کو پڑھنے والا جیسا کہ ہم اور آپ نے سنا کہ سب سے افضل انسان، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو جاندار انسان ہیں، ان لوگوں نے قرآن سے تعلق جوڑا تو اس لیے سردار بن گئے؟ بلکہ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر بے جان چیزوں نے بھی قرآن سے تعلق جوڑا تو وہ بھی کائنات کی سب سے افضل چیزیں بن گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس رات کے اندر نازل ہوئی قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار، بلکہ جس زمانے میں، جس دور میں، جس صدی کے اندر قرآن نازل ہوا وہ دور، وہ زمانہ، وہ صدی تمام کائنات کی صدیوں سے سب سے افضل اور بیسٹ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صدی ہے، اور اس کے بعد والی صدی قرآن سے جتنا تعلق گہرا ہوگا، جتنا قریب کا تعلق ہوگا، سب سے بہترین صدی قرآن کے نازل ہونے کی صدی، پھر ان کے بعد والی صدی، پھر ان کے بعد والی صدی، ان کے بعد آنے والی 2 صدیاں بھی افضل ہو گئیں کیونکہ وہ قرآن سے قریب ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے وقت کے قریب ہیں۔ الغرض کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسی نے بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑا، رشتہ لگایا،
اس کا کنیکشن قرآن کے ساتھ جڑ گیا، وہ کائنات کا افضل اور سردار بن گیا۔ میرے بھائیو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اور قرآن کو صرف پڑھیے نہیں بلکہ سمجھ کر کے پڑھیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیجیے۔ لوگ جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ان کو گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔